ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی وحدانیت الوہیت ربوبیت اس اللہ مالک العلام کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ حضرات کی جان ہے. حضرات ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. زمین و آسمان کو بنایا. پھر آسمان کو چمکتے دمکتے ستاروں سے سجایا. حضرات ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق حقیقی کے لیے کہ جس نے انسان کو بنایا. انبیاء کو بنایا اور انبیاء میں سے سید البشر سید الرسل سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا. حضرات ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنانے کے بعد اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا.
مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں سید الانبیاء سید الرسل آمینہ کے لال پیغمبر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. حضرات، حمد و ثنا درود و سلام کے بعد انگنت اور بے شمار سلام ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں پر، صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین اکرام پر، محدثین پر، ائمہ پر، مبلغین پر، شہیدوں پر، ادیبوں پر، مصنفین پر، کہ جن کی کوششوں اور کاوشوں کے بعد دین اسلام صحیح سالم میرے اور آپ حضرات تک پہنچا. حضرات، اسلامی تاریخ میں، دین اسلام میں بہت سی تعمیرات کی گئی، لیکن ان تمام تعمیرات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو تعمیر ہے وہ اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر ہے. مسلمان جہاں کہیں بھی گئے، جس کسی علاقے میں بھی گئے، سب سے پہلا کام ان کا اس علاقے میں جا کر کے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا، ایک مسجد کو بنانا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس روح زمین پر آئے تو آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد الحرام کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو بنایا. نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا. قیام کرتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء تھا. حضرات، اسی طرح جب مدینہ میں داخل ہوئے تو جاتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، مسجد نبوی کی تعمیر کی. حضرات، اور مسجد نبوی ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک بہت بڑا آئیڈیل ہے. مسجد نبوی جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعمیر کروایا، وہ ایک بہت ہی اہم سبق دیتی ہے. اس کی تعمیر کے مقصد یہ مسلمانوں کے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق لے کر. حضرات، مسجد نبوی یہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا ایک سیکٹر تھی، مرکز تھی. مسلمانوں کا ایک قلعہ تھا. حضرات،
اور مسجدوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن جگہوں پر مسجدیں ہوتی ہیں وہ دنیا کائنات کے پاکیزہ ٹکڑے ہوتے ہیں زمین کے. مسجد نبوی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کرنے کے بعد یہاں پر درس و تدریس کا کام شروع کیا. ذکر و اذکار کی آوازیں بلند ہوئی، پڑھنے پڑھانے کا کام شروع ہوا. اصحاب صوفہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طالب علم تھے، یہ ان کا ہاسٹل بھی تھا، ان کے رہنے کی جگہ بھی تھی مسجد نبوی. اور اسی طرح اسی مسجد سے غزوات کے لیے لشکر نکلتے تھے، اور کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا عدالت بھی اسی مسجد میں لگتی. مال غنیمت اکٹھا ہوتا، وہ تقسیم بھی مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تقسیم ہوتا. حضرات، ان سب چیزوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ مسلمان کے انسان کے ایمان کا بھی تحفظ کرتی ہے، اور اس کے دنیا کے جتنے بھی زندگی کے دوسرے معاملات ہیں ان کا بھی تحفظ کرتی ہے، ان کا بھی خیال رکھتی ہے. حضرات، یہ مسجدیں یہ زمین کے پاکیزہ ٹکڑے ہیں، اور ان زمین کے مبارک اور پاکیزہ ٹکڑوں، اسلامی قلعوں اور توحید و سنت کے چشموں سے خلفاء، امراء، قائدین، مفسرین، محدثین، مبلغین، مجاہدین اسلام، شہداء اور قرآن و سنت کی بوند اور اسلام کی سرحدوں کے خلاف اٹھنے والی تلواروں پر اسلام کی سرحدوں کے خلاف اٹھنے والی تلواروں پر قرآن و سنت کی بوند گرا کر ان کا رخ موڑنے والے مفتی مناظر حضرات انہی مسجدوں سے نکلتے ہیں کہ جو اسلام کا ہر لحاظ سے تحفظ کرتے ہیں. اللہ کی مدد کے ساتھ انہی مسجدوں سے، اللہ کی توفیق کے ساتھ انہی مسجدوں سے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اسلام کا تحفظ کرتے ہیں، اسلام کے پہرے دار بنتے ہیں. حضرات، یہ تو تھی مسجد کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے، یہ معاملات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے کیا کیا کام لیے. ذرا چشمے فلک نے یہ سارے مناظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کس طرح مسجدوں سے اس طرح کے کام ہوتے ہیں. سیاست مسجدوں میں صحابہ کرام نے کی. یہ سارے معاملات، ساری تاریخ پڑھ کر چشمے فلک حیران رہ گئی کہ ایسے کام تو یونیورسٹیاں بھی نہیں کر سکی. انصاف کا بول بالا مسجد میں، عبادات مسجد میں، اور ہر کسی کے مال و جان کا تحفظ مسجد سے. رات جب لوگوں نے یہ دیکھا، معاشرے نے، چشمے فلک نے یہ تاریخ پڑھی، تاریخ میں دیکھا کہ مسلمان مساجد سے اس قدر کام لیا کرتے تھے، تو حیران رہ گئے کہ ان کے عبادت گاہیں ہی ان کا قلعہ ہیں، اور وہی ان کے مدرسے اور سکول ہیں. راج قابل صد افسوس بات ہے کہ آج ان مسجدوں کو ختم کر کے، ان کو گرا کر کے مندروں کی تعمیر شروع کی جا رہی ہے، مندروں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. اور اگر یہ مسجدیں آباد ہیں
تو صرف نمازوں کی حد تک، اور میں تو یہ کہوں گا کہ نمازوں سے بھی گئی، لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام نے ان پاکیزہ ٹکڑوں سے کیا کیا کام کیا۔ مجاہدین کے لشکر یہاں سے نکلے، عدالتیں مسجدوں میں لگی، سیاست مسجدوں میں بیٹھ کر ہوئی، لیکن ہم نے صرف نماز تک محدود کر دیا، اور بلکہ نماز سے بھی جاتے رہے۔ حضرات آئیے اس معاملے میں دین اسلام ہمیں کیا سبق دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے کیا سبق ملتا ہے، اور قرآن کریم ہمیں کیا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس شخص نے اللہ کے گھر کو بنایا، اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ وہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے جو اس روح زمین پر اللہ کے گھر بنائے، اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاف او سدر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس شخص نے اس روح زمین پر، اس کائنات پر کبوتر کے، ایک کبوتری چڑیا کے گھونسلے کی مانند بھی مسجد بنا دی، یا اس سے چھوٹی بھی مسجد بنا دی، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دی۔ یہ مسجد بنانا، اب مسجد بنانی ہے، مسجد بن گئی، مسجد بنی کس لیے، بنائی کس لیے، کیا کام ہے مسجد میں؟ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ مسجد کے اندر عدالت بھی لگ سکتی ہے، سیاست بھی ہو سکتی ہے، دین اسلام پر مبنی سیاست، دین اسلام پر مبنی عدالت، دین اسلام پر مبنی، دین اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ حضرات ان مسجدوں کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ بنا کے یوں ہی چھوڑ دینا مقصد نہیں ہے۔ ان مسجدوں کو بنانے کے بعد یہاں پر آ کر کے نماز پڑھنا، اور اس مسجد کو آباد کرنا، اس مسجد سے قرآن و حدیث کی صدا کو بلند کرنا مسجد کے بنانے کا مقصد ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ صرف مسلمانوں نے مسجدوں کو نمازوں تک محدود رکھا، اور میں اس سے بھی زیادہ افسوس سے کہوں گا کہ نمازوں سے بھی۔ اب پچھلے جمعے کی بات ہے، اسی مسجد کی بات آپ کے سامنے۔ ذرا براہ کرم آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں ٹیک لگانے سے منع کیا، براہ کرم آپ حضرات پچھلے جمعہ کی بات ہے، جمعہ پڑھا کر گئے ہیں، ساتھی آئے تھے شروع پورا سے، نماز عصر کے وقت یہاں پر ایک بچہ 10 سے 12 یا 13 یا 14 سال عمر کا ایک لڑکا یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا اسی مسجد شوکت الاسلام ہے۔ توجہ سے سنیے بات کو، یہاں پر ایک بچہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس نے آ کر کے جو منظر دیکھا ہے، اگر وہ منظر لکھ کر تصویر کھینچ کر جتنے بھی آلات ہیں اس کو شو کروانے کے سوشل میڈیا پر یا لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو کیا معاملہ بنے گا۔ سنیے حضرات، ایک 13 سے 14 سال کا لڑکا اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ امام صاحب کھڑے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، صرف ایک شخص امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ آجو باجو آبادی دیکھ لیجیے کتنی آبادی ہے، آجو باجو دیکھ لیجیے۔ اور اس نے مجھے آ کر کے کہا، اس نے کہا قاری صاحب یہ معاملہ میں نے دیکھا ہے، ایک بچے کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آتی؟
اور پھر میں نے جب پتہ کیا وہ بزرگ کون تھے، وہ بزرگ بھی اسی علاقے کے نہیں تھے، وہ بھی کسی دوسرے محلے سے آئے تھے، وہ بھی کسی دوسرے محلے سے۔ رات افسوس کی بات ہے، یہ مسجدیں ہمارے ایمان کا تحفظ کرتی ہیں، ہمارے جسموں کا تحفظ کرتی ہیں، یہ مسجدیں ہماری سوچوں کا تحفظ کرتی ہیں۔ آج ہم ان مسجدوں سے دور ہوتے، ہمارے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے، حضرات ہمارے بہانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اگر کسی ساتھی کو کہہ دیں بھائی صاحب مسجد میں چلے جائیں، کہے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، میری ٹانگ پر چوٹ لگی ہے، مجھے بخار ہے، یا پھر جو بہانہ عام چلتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں۔ حضرات سنیے، ایک نبینا صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نبینا ہوں، میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا دوست نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لے کر کے جائے، میں نبینا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی مجھے رخصت دے دیے، مجھے رخصت دے دیے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا، میں گھر میں نماز پڑھ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ عذر معقول ہے، نبینا ہے، نہیں جا سکتا، فرخص له، اس کو رخصت دے دی، یا تو گھر میں نماز پڑھ۔ صحابی خوش ہو گئے کہ مجھے رخصت ملی، گھر کو جانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رخ چینج کیا۔ رات اچانک کوئی خیال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں آیا، یہ نماز کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ فرض تو اللہ نے کیا ہے، میں کون ہوتا ہے اس میں رخصت دینے والا؟ فوراً مڑے، مسلم کی روایت ہے، فوراً مڑے، فلما ولى دعا، مڑتے ہی آواز دی، یا اصحابی، اے میرے ساتھی میری بات سن، کیا تیرے کانوں میں هل تسمع، کیا تو سنتا ہے النداء الصلاۃ، نماز کی ندا کو سنتا ہے، اذان کو سنتا ہے، تیرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، آتی ہے آواز؟ قال نعم، صحابی کہنے لگے جی ہاں اللہ کے نبی آتی ہے۔ کہا فاجب، تو تجھے مسجد میں جانا پڑے گا، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کے عالم میں کہا تو تم مسجد میں جا، تو نماز پڑھ، اگرچہ تو گھٹنوں کے بل چل کر کیوں نہیں۔ رات ہمارے ایمان کہاں چلے؟ یہ مت سمجھیے کہ ہماری یہ ہم نہیں آتے تو ہم بہت ایسے ہیں تو ایسے ہیں، ہم بڑے پھلے کھا ہیں، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور لوگوں کو فتوے لگاتے ہیں اور دلیلیں